الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو شب قدر کا مالک ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی برکتوں سے شب قدر کو خدا نے اس امت کے لیے قرار دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرهم مع وليهم الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار شب قدر کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ رات نصیب کی. خوش نصیب ہیں وہ صاحبان ایمان کہ جنہیں محبت اہل بیت کے ساتھ شب قدر نصیب ہو رہی ہے. گرچہ شب قدر مختلف مقامات پر رؤیت ہلال کے اختلاف کی وجہ سے مختلف دنوں میں منعقد ہو رہی ہوگی. ہو سکتا ہے کہیں ہو چکی ہو اور ہو سکتا ہے کہیں آنے والی شب میں ہو، لیکن ہر انسان کی ایک شرعی ذمہ داری کہ اپنے طور پر اپنے علاقے میں رؤیت کا علم حاصل کرے تاکہ ماہ مبارک رمضان کی شب قدر کو حاصل کر سکے. اور اگر خود سے یہ علم سمجھ میں نہ آئے اور رؤیت ہلال کا مسئلہ خود واضح نہ ہو تو پھر علماء پر اعتماد کیا جائے. اور یہاں اوقاف جعفریہ الشارقہ کے علماء کے بیان کے ساتھ ہی اس اعلان کو عام کیا جاتا ہے کہ یہ تمام تواریخ ان علماء کے اعتبار سے مراجع عظام کے فتاوی کی روشنی میں منائی جا رہی ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب کسی شخص مومن کو اگر ان چاند کی تاریخوں پر کچھ اشکال یا کوئی اختلاف رائے محسوس ہو تو اس کی شرعی ذمہ داری پھر اپنا یقین حاصل کرنا ہے، اور وہ اپنے یقین کے اعتبار سے شب قدر کو منائے گا. ہمارے اور آپ کے مسائل ہمارے اور آپ کے یقین کے ساتھ ہیں.
چونکہ بہرحال یہاں کے اوقاف جعفریہ الشارقہ کے علماء تشیع کے اعتبار سے آج کی رات 23ویں ماہ رمضان کی رات کہی جا رہی ہے، لہذا یہ شب قدر کے عنوان سے منائی جا رہی ہے۔ پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری اپنے یقین کے اعتبار سے ہے، اور اعلان عمومی آج کی شب کے لیے شب 23 کا ہے۔ تمام مراجع الزام کے فتاوی کے روشنی میں یہاں کے علماء کا یہ فیصلہ۔ اب رہا دوسرا مسئلہ، وہ مسئلہ فطرے کی ادائیگی کا مسئلہ، زکوٰۃ فطرہ۔ گرچہ یہ موقع اور محل تو نہیں ہے بیان کرنے کا، چونکہ ابھی زکوٰۃ فطرہ کے وجوب میں وقت باقی ہے، لیکن پردیس میں رہنے والوں کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ فطرے کی رقم کو اپنے علاقے میں بھجوا دیں، اور بظاہر ایک اچھی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا یہ خیال اپنے اعزاء احباب کے لیے ہی نہیں بلکہ اہل علاقہ کے لیے بھی ہوتا کہ جو ہمارے ملک یا شہر میں رہتے ہیں، ہمارے مخصوص ٹاؤنس میں رہتے ہیں جہاں سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، کتنوں کی دعائیں لگی ہیں، تو یہ ایک اچھا موقع ہے ہم ان کی خدمت بھی کر دیں۔ ویسے تو انسان کے پاس کبھی وسائل ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، لیکن ایک شرعاً واجب بھی ادا ہو جائے گا، اور ایک حق رفاقت اہل محلہ اور اہل علاقہ کا بھی ادا ہو جائے گا، تو اس میں عیب نہیں ہے، فطرہ اپنے وطن بھجوانے میں عیب نہیں ہے، مگر کچھ مسائل ہیں کہ جن کے بغیر آپ بھجوانے پر قادر نہیں ہیں، یعنی آپ بھجوانے کے لیے خود کوئی حیثیت رکھتے نہیں ہیں جب تک کہ شرعی مسائل آپ کے علم میں نہ جائیں اور آپ ان کی پاسداری نہ کریں۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ، تقریباً تمام مراجع الزام اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ انسان اپنے جہاں رہتا ہے، آپ یہاں رہتے ہیں امارات کے اندر تو یہاں کے اعتبار سے، آپ کہیں اور رہتے ہو تو وہاں کے اعتبار سے، جہاں آپ رہتے ہیں پہلا مسئلہ کہ وہاں یہ دیکھ لیں کہ وہاں خود تو کوئی فقیر موجود نہیں ہے، اگر کوئی فقیر یہاں موجود ہے تو زکوٰۃ فطرہ کی رقم کا اصل مستحق وہ آپ کے گاؤں کا فرد نہیں ہے، آپ کے شہر کا آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ مستحق ہے جہاں آپ رہتے ہیں، وہ اسی علاقے میں رہتا ہے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک فطرہ یہاں نکال دیجئے اور ایک وہاں بھجوا دیجئے، اس لیے کہ کار خیر میں اگر کوئی بڑھا کر کام کیا جائے تو مذائقہ نہیں، ذائقہ ہی ذائقہ ہے۔ لیکن فقہی مسئلہ کیا ہے، فطرہ تو کوئی ایک ہوگا، بہت سے لوگ گھبراتے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان اور میزبان اگر دونوں نکالیں تو قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ موضوع الگ ہے۔ ابھی فی الحال ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں دیکھ لیں، اگر یہاں کوئی فقیر نہیں ہے، فقیر کا مطلب مانگنے والا نہیں، مانگنے والے کو عربی میں سائل کہتے ہیں، اور فقیر کا مطلب محتاج ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جاب تلاش کرنے مجھ جیسا مومن آیا ہو، مثال دے رہا صلوات پڑھے محمد، آیا نہیں مشکل ہو جائے گی میری وجہ سے، کوئی جاب تلاش کرنے پہنچا ہو اور واقعاً وہ یہاں آ کر پریشان ہو گیا ہو، اور اس کی امداد شاید ہمارے اپنے علاقے میں فطرہ بھیجنے سے زیادہ اہم ہو جائے، تو یہاں پر میری ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری، پہلے یہاں پر دیکھ لیجئے، اگر یہاں کوئی فقیر موجود ہے، جیسے کہ یہاں کے اوقاف الجعفریہ الشارقہ کے علماء کی طرف سے ذمہ داری کہ وہ یہاں ایسے خانوادوں کو جانتے ہیں کہ جو مستحقین ہیں، جو فقراء ہیں، تو نمبر 1 ذمہ داری آپ کے علم کے اعتبار سے بھی ہو گئی، اور یہاں کا جو اعلان ہے اس کے لحاظ سے کہ یہاں اوقاف یہ ذمہ داری اپنے کانوں پہ لیتا ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری بچوں کا کھیل نہیں ہے،
بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ اوقاف اپنے کاندھوں پہ لیتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ہمیں امین بنا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں امین بنا سکتے ہیں. اور امین بناتے ہوئے انویلپ بھی باقاعدہ پرنٹ کیے جاتے ہیں کہ ہاشمی اور غیر ہاشمی. تو ہمارے یہاں کے اعتبار سے ہاشمی کا مطلب سادات ہے اور غیر ہاشمی کا مطلب غیر سادات. تو اسی لحاظ سے فطرے کا جو مسئلہ قیمت جنس ہے، یا تو آپ اجناس دیجئے جو آپ اغلب غذا کھاتے ہیں، یا جو معصومین نے خاص طور سے تاکید کے ساتھ بیان کیا، مثلا جیسے کھجور کی شکل میں فطرے کی ادائیگی. اب گرچہ کھجور ہماری اغلب غذا نہیں ہے، لیکن چونکہ معصوم کی تاکید ہے، اس لیے آپ چاہیں تو اس کی شکل میں بھی فطرہ نکال سکتے. فرق کیا پڑنے والا ہے؟ فرق پڑے قیمت کے اعتبار سے. جو آپ کھاتے ہیں وہ آٹا اور چاول ہے، اس کی قیمت الگ ہے. 15 درہم سے لے کر اور 20 درہم کے درمیان. یہ سوچ کر دیجیے گا کہ کم دیں گے تب بھی خدا کے پاس جائے گا، اور زیادہ دیں گے تب بھی خدا کے پاس جائے گا. واجب پورا کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہیں کم کا مطلب کو سمجھ لے کہ اس سے کم چلے گا، گزارا نہیں ہو. واجب پورا کرنے کے بعد مثلا کیا 15 درہم میرا بنتا ہے حساب فطرے کا، 5 درہم پر کے جی، تو 3 کلو گرام ہو گیا 15 درہم. اب میں 15 کو 15 ہی دے دوں یا 18 بھی کر سکتا ہوں، 17 بھی کر سکتا ہوں، 20 بھی کر سکتا ہوں، 25 بھی کر سکتا ہوں. تو کم از کم واجب سمجھنے کے بعد اب یہ خیال کیجئے کہ کم دیں گے تب بھی خدا کے ہاتھ میں جائے گا، اور زیادہ دیں گے تب بھی خدا کے ہاتھ میں جائے گا. بس یہ یاد رکھیے جب خدا کو دے رہے ہوں تو پھر کم سوچنے کا کیا خیال کرنا. جتنا ہو سکے اتنا دے دیجئے کہ وہ اس سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے. اور وہ یہ نہ دیتا اگر میں بھی فقیر ہوتا، اگر میں خود بھی فقیر ہوتا تو میں آج لینے والوں میں شامل ہوتا. خدا کا احسان ہے، اس نے میرے ہاتھ کو اونچا رکھا ہے، دینے والوں میں قرار دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ کچھ ذمہ داری تھی کہ بہرحال کچھ سوالات بہت زیادہ آ رہے تھے. تو پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ انسان اپنے وطن میں فطرہ بھجوا سکتا ہے، لیکن یہاں جہاں رہتا ہے اگر یہاں فقراء اور مساکین اور محتاج موجود نہ ہوں. اور اس کے بعد پھر فطرہ بھجوانے کی ذمہ داری کہ یا تو انسان فقیروں سے ان مساکین سے وکالت لے لے، ان سے کہے کہ میں تمہارا ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تم مجھے بناتے ہو کہ میں فطرہ تمہارے لیے یہاں سے بھیجوں گا. فقیر کہے ہاں میں آپ کو اپنا وکیل بناتا ہوں، تو آپ لے سکتے ہیں، اپنے ہاتھ میں جمع کر سکتے اور پھر اسے بھجوا سکتے. یا مراجع عزام کی طرف سے آپ کو یہ حق دیا گیا ہو کہ آپ فطرے کی رقم کو یہاں سے منتقل کسی اور مقام پر کر سکتے. یہ سارے مسائل مشکل ہیں. آسان مسئلہ کیا ہے؟ آسان مسئلہ یہ کہ ابھی ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں آپ کے پاس سے بھی ایک آپشن ہے کہ آپ قرض حسنہ کے نام سے اس رقم کو پاکستان یا اپنے علاقے میں ٹرانسفر کر سکتے. اب یہ فطرہ نہیں ہے، قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ کے نام سے یہ منتقل ہو سکتا ہے، یہ ایکسچینج ہو سکتا ہے، اس کو کرنسی تبدیل کروا سکتے ہیں، اس کے پیسے درہم کے بجائے کسی اور شکل میں آگے جا سکتے ہیں. قرض حسنہ ہے. اور جب عید کی رات آئے تو آپ نیت کر لیجئے جو میں نے قرض حسنہ بھجوایا ہے اور مستحق تک پہنچ گیا ہے، میں اس کو فطرے میں شمار کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. تو آپ کا دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ایک تو یہاں سے فطرہ بھیجنے کا مسئلہ، اور ایک وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری میں واجبات اور مسائل کا خیال کرنا.
تو یہ تو باتیں تھیں جو مسائل فطرہ سے بہت قریب تھیں میرے اور آپ کے لیے کہ بہرحال عید بہت قریب ہے، اور خدا کرے عید ایسی ہو کہ امام کی دید ہو جائے، ورنہ ایسی عید تو اپنے مقام پر رہتی ہے کہ جہاں عید ہوتی ہے مگر صاحب الزمان کی دید نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی کسی مومن کے لیے عید کی رات ہو جائے، اس اعتبار سے کہ اس کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ رہا مسئلہ نمازوں کے بیان کے بارے میں، اور ایک سوال بھی آ گیا۔ ویسے تو ایک نماز بیان کرنا مقصود تھی، اس کا نام ہے صلاۃ العسر۔ عسر کہتے ہیں یسر کے مقابل پر، یسر کہتے ہیں آسانی کو، تو آسانی کی ضد ہے مشکل، تو نماز کا نام ہی نماز مشکل ہے، اس کا مطلب ہی نماز پڑھنا مشکل ہے، بلکہ مشکلات کو دور کرنے کی نماز، گویا یوں کہیے مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل کشا نماز، 2 رکعت نماز، جس کو روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان۔ ویسے تو امام علیہ السلام نے اس کا ایک وقت بیان کیا ہے کہ یہ زوال کے وقت پڑھی جائے، لیکن اگر زوال کے علاوہ بھی انسان پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب کوئی بہت مشکل آپ کے لیے واقع ہو، کسی کام میں ایسے پریشان ہو کر کہ کام بالکل بند ہو گیا ہو، جسے کہتے ہیں کہ بالکل رکاوٹ واقع ہو گئی، لوگ رکاوٹ دور کرنے کے لیے تعویذ ڈھونڈتے ہیں، عامل ڈھونڈتے ہیں، عامل کی اپنی رکاوٹ کھل جاتی ہے، آپ کی کھلے کہ نہ کھلے، وہ آپ سے درہم دینار لے گا نا۔ تو نماز بیان کیے، یا تو یقین کیجئے کہ امام علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ جانا پیروں فقیروں کے پاس، ان سے پوچھ لینا، یا کوئی حل بتائے تھے مسائل کے؟ اگر بتائے تھے تو کیا ہیں؟ کبھی نماز کی شکل میں ہیں، کبھی روزے کی منت کی شکل میں ہیں، اور کبھی کسی اور اعتبار سے کسی مسکین کی امداد کی نیت کے اعتبار سے ہیں۔ ایک نماز عسر، یعنی مشکلات کو دور کرنے والی نماز۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت 1 مرتبہ، رکعت اول میں نیت نماز عسر پڑھتا ہوں 2 رکعت۔ اچھا، میں یہ بات اس سے پہلے کہہ چکا تمام نمازوں کے لیے کہ جو نمازیں معصوم سے روایت شدہ ہیں ان میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ سنت قربتاً اللہ یا مستحب قربتاً اللہ، اور اگر یہ نہ بھی کہا جائے تب بھی ہر نماز کے لیے اتنا بھی کافی ہے قربتاً اللہ۔ اگر کوئی انسان یہ بھول جائے کہ روایت کون سے امام کی ہے، سنت کہوں نہ کہوں، اللہ کے رسول نے اس نماز کو بیان کیا ہے تو مستحب کہوں نہ کہوں، اگر بھول جائے اور اگر نہ بھی بھولے اتنے پہ اکتفا کر لے۔ کچھ برادران نیت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف ہو کے باوضو الہ 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 آخر، اور وہی الہ بھول جاتے ہیں قربتاً اللہ۔ سارے الہ بھول جائیے مگر مت بھولیے قربتاً۔ اللہم صلی تو یہ نماز کے رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی 3 آیات بسم اللہ کے بعد، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے نصراً عزیزہ تک 3 آیات، اور یہ آپ آیات دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 آیات سورہ مبارکہ فتح کی۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص
اور اس کے بعد سورہ مبارکہ الم نشرح لک صدرک. یہ بات یاد دلا دوں کہ مستحب نمازوں کے مسائل واجب نمازوں سے ذرا مختلف ہیں. مثال کے طور پر مستحب نمازوں میں جب معصومین نے کوئی آیت پڑھنے کے لیے حکم دیا تو آیت پڑھ لی جائے گی، لیکن واجب نماز میں کامل سورہ جب تک نہ پڑھا جائے تب تک نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ واجب مکمل ادا نہیں ہوا. تو علم نشرح لک صدرک ویسے آپ نہیں پڑھتے اکیلا سورہ واجب نماز میں علم کے بعد یہ والا، جب تک کہ اس کا پیار مکمل نہ کر لیا جائے. لیکن اس نماز میں کیونکہ نماز واجب نہیں ہے اور روایت معصوم ہے، اس میں آپ پڑھیے الحم کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک. غالباً 8 آیات ہیں مجھے اگر صحیح یاد ہے. بسم اللہ کے بعد صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ. تو یہ نماز تو تھی صرف نماز، اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی دعا تسبیح وغیرہ نہیں ہے، تو بہت سمپل سی نماز ہے. جب کبھی گلا یہاں تک آگے بند ہو جائے اور آپ چاہتے ہو کہ اب اینٹی بائیوٹک استعمال کی جائے تو یہ نماز اس وقت پڑھیے گا جبکہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارے کار نہیں ہے. ہمارے لیے مشکل یہ کہ ہم ہر مشکل کو شدید مشکل کہتے ہیں، حالانکہ شدید مشکل دیکھی ہی کب ہے. اور ویسے بھی صاحبان ایمان کے لیے بہرحال مشکلات کا ایک راستہ مشکل کشا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا کے نام سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ نماز بھی معصوم کی بارگاہ سے ملی ہے. اب آئیے ہم بات کو آگے بڑھائیں. شب قدر کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں ایک مکالمہ لے کر آیا ہوں، اور بجائے میں اپنے موضوع پہ پڑھنے کے سورہ حلقہ کے بجائے آج وہ مکالمہ پڑھیں گے. اور یہ مکالمہ جو ہے وہ بندے اور رب کا مکالمہ ہے. اس سے بعض روایات کے اعتبار سے علماء نے نقل کیا ہے. آج کی رات میری اور آپ کے لیے خدا سے باتوں کی رات ہے. یا رات سال میں ایک مرتبہ، اور اس کے لیے جو زندہ رہے اس رات کے آنے تک. اور آج کی رات فیصلہ ہوگا کہ اگلی شب قدر تک میں اور آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو اگلی شب قدر کو بھول جائیے. آج کی رات فیصلہ ہوگا کہ اگلی شب قدر تک مجھے کیا ملنے والا ہے. اللہم انی اسألک، جو دعا پڑھی جاتی ہے خاص وہ دعا کہ ان تجعل، اے پروردگار کہ آج کی رات میں جو تو فیصلہ کرے قضاء اور قدر کے اعتبار سے ایک ایسے امر کے بارے میں جو حتمی امر ہو، ایک ایسے حکم کے ساتھ کہ جو حکمت کے اعتبار سے مکمل کیا جائے اور اس کی پہچان یہ ہو کہ نہ اس میں رد ہو نہ بدل ہو. تو پہلی دعا تو یہ مالک ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام، آج کی رات میرا نام لکھ دے. وہ شخص یہ دعا نہ پڑھے جس نے دل میں پہلے سے ارادہ کر لیا ہو میں حج نہیں کروں گا. جو شخص یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں نے تو حج نہیں کرنا، وہ یہ دعا نہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا ہے منافقت نہیں چلے گی. دل میں ارادہ ہے کہ حج نہیں کرنا، پھر دعا مانگ کے کیا اللہ سے مذاق کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں دے دے اور مٹھی بند کر لیا آپ نے. اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے اور مٹھی بند کر لی کہ لوں گا نہیں. ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنہم سیئاتهم. ایسا حج نہیں جیسا لوگ کر کے چلے آتے ہیں. کچھ حج پڑھ کے چلے آتے ہیں، کچھ حج کر کے چلے آتے ہیں. ایسا حج المبرور
اس میں نیکیاں بھری ہوئی ہوں، المشکور اس میں قدردانی پروردگار موجود ہو، المغفور اس میں میرے گناہ بخش دیے گئے ہوں، المکفر اس میں میری غلطیوں کو خدا نے چھپا دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو آج کی رات کی دعاؤں میں سے، بلکہ ماہ رمضان کی خاص رات کی دعاؤں میں سے یہ دعا، اور آج کی رات موت کا فیصلہ بھی، حیات کا فیصلہ بھی، اور رزق اولاد کا فیصلہ بھی، انسان کے لیے خیر اور تمام تر مسائل کا فیصلہ بھی۔ اس کے بعد اگلا جملہ وَأَن تُطِيلَ عُمْرِي فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ، او اے پروردگار دوسری دعا یہ ہے کہ میری عمر کو طول دے دے، میری زندگی طولانی کر دے، مگر زندگی عام زندگی نہیں، فی خیر و عافیت، عقیدے اور عمل کے لحاظ سے خیر ہو اور جسم کے لحاظ سے عافیت میں ہو۔ ہر زندگی نہیں، زندگی بشرطہا و شروطہا۔ اس کے بعد وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ رِزْقِي، اور اے پروردگار آج کی رات خاص ماہ رمضان کی یہ رات شب قدر، پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ تیسری دعا اور چوتھی دعا وَتَجْعَلُنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ لِدِينِكَ، اور مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کے مدد کرنے والے ہیں، جو تیرے دین کے مدد کرنے والے ہیں۔ اور آخری جملہ اسی کا تتمہ ہے، یا ان چاروں دعاؤں کا مشترکہ ایک تتمہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، پروردگار میرے کو ہٹا کر، مجھ کو ہٹا کر میری جگہ کسی اور کو نہ رکھ دینا۔ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، ان تمام چاروں نعمتوں میں، ان چاروں دعاؤں میں ایسا نہ ہو، دیکھیے اگر آپ نہیں مانگیں گے تو کوئی اور مانگ رہا ہوگا، ایسا نہ ہو آپ نہ مانگ کر رہ جائیں، کوئی مانگ کے لے جائے۔ تو پروردگار میری سیٹ مجھے ملے، کوئی اور میری سیٹ پر نہ بٹھا دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ کیا اور اب چونکہ ایک کیفیت ہے کہ انسان اس رات میں کیا مانگے، عافیت مانگے، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت مانگے، کیا مانگے، رزق مانگے، اولاد مانگے۔ آج کی رات واقعا مجھے لگتا ہے ایسے کہ جیسے رات چھوٹی پڑ گئی ہے، دعائیں بہت ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ سن لیجئے، ہمیشہ آپ کے علم میں یہ بات رہی ہے کہ جب بھی دعا کیجئے تو اپنی دعا پر کم از کم 40 مومنین کو مقدم کیجئے، اور جب آپ نے 40 مومنین کو اپنی دعا پر مقدم کیا تو خدا آپ کی دعا تو ویسے ہی قبول کر لے گا۔ تو آج کی رات کیا مانگنا چاہیے؟ انسان کے پاس وقت بہت کم ہے اور دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ آئیے ایک مکالمہ ہے ایک گنہگار کا اپنے رب سے، اور وہ آج کی رات میں خاص میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی رب سے قربت کا ایک عنوان بننے والا، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا۔ اور اس کا پہلا جملہ ہے، ایک گنہگار جوان رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، رب سے بات کر رہا ہے، الہی، سمجھیے میں خود خدا سے کہہ رہا ہوں، الہی انا اسأت، خدایا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے برائی ہو گئی۔ الہی انا اسأت، پروردگار سو، اساتون سو، برائی۔ اور کتنا پردہ پوشی ہے کہ برائی میں کوئی نام نہیں لیا گیا، الہی انا اسأت، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فیقول اللہ تعالی، پس اللہ جواب دیتا ہے، وَأَنَا سَتَرْتُ، تجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اسے پوشیدہ کر دیا۔ خدا کی قسم بہت بڑی نعمت پروردگار کی،
جس کو اللہ کے رسول نے ان 4 نعمتوں میں شامل کیا، جن کے لیے مولائے متقیان سے ارشاد فرمایا، یا علی اگر کوئی انسان صبح کو بیدار ہونے کے بعد 4 نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی جائیں۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ پروردگار تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے گناہوں کو آشکار کر کے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کہ کوئی برائی کرتے ہوئے مجھے میری بہن دیکھ لیں، میرے بھائی دیکھ لیں، بیٹی دیکھ لیں، مجھے میری ماں اور والد دیکھ لیں تو کیا مجھ سے محبت کریں گے، نفرت کریں گے؟ خدا کا بڑا احسان ہے کہ وہ انسانی گناہگار کو جواب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کہتا ہے انا ستر، تو بندے میں نے تیری غلطی پر پردہ ڈال دیا۔ فیقول، بندہ کہتا ہے الہی انا ندمت، میں کہتا ہوں پروردگار میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اور انسان کے بہت سے گناہوں کی توبہ ندامت ہی تو ہے۔ الہی انا ندمت، خدا جواب دیتا فیقول وانا قبلت، بندہ کہتا ہے میں شرمندہ، خدا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ انا قبلت ایھا الشاب، اے گناہ کرنے والے جوان، چونکہ جوان اس لیے استعمال ہوا کہ عام طور پر خواہشات و جذبات کے مسائل ضعیفوں سے زیادہ جوانوں کے ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے انا قبلت، میں نے قبول کر لیا، ایھا الشاب، اے نوجوان، میں نے تیرے ندامت کو قبول کر لیا۔ اذا تبت، جب تو نے توبہ کی میں نے قبول کر لی۔ یعنی ایسے جلدی قبول خدا توبہ کر رہا ہے جیسے جلدی تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے سلام کیا، اب میں سلام کا جواب دینے میں ذرا سوچوں گا کہ اس نے سلام کہاں تک مجھے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں جواب شروع کہاں سے کروں، کہاں تک لے جاؤں، شاید اس میں دیر ہو سکتی ہے۔ خدا کہتا ہے ادھر جوان گناہگار نے کہا پروردگار میں نادم ہوں، ایک مرتبہ سر جھکا کے کہیے پروردگار میں نادم ہوں، تو خدا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ ایک گناہگار جوان میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ اذا تبت، جبکہ تو نے توبہ کر لی، ثم نقصت، عجیب جملہ ہے، تو نے توبہ کی پھر توبہ تو توڑ دے، ثم نقصت، پھر تو نے توبہ توڑ دی، فلا تستحی، اگر توبہ توڑ بھی دے تو شرمندہ مت ہونا، فلا تستحی، شرمندہ مت ہونا۔ ایک پھر بات یاد دلا دوں کہ یہ پورا جو مکالمہ ہے یہ گناہوں کی دعوت نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، یہ خدا کی رحمت سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان کو گناہوں کے بعد مایوسی کے سمندر سے، گہرائی سے نکالا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روایت کو سن کر گناہوں کا ارادہ کر لے۔ میرا کام تھا وضاحت کرنا، خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم جو خدا چاہتا ہے ویسے اس کلام کو سمجھیں اور عمل کریں۔ نقصت، اگر توبہ ٹوٹ جائے، فلا تستحی، تو شرمندہ مت ہونا، ان ترجع الینا، شرمندہ اس بات میں نہ ہونا کہ ہمارے پاس پلٹ کے واپس نہ ہو۔ اگر توبہ ٹوٹ بھی جائے تو شرمندہ ہوئے بغیر میرے پاس واپس آ جانا۔ عجیب جملے ہیں۔ وَإِذًا ثَانِيًا، اور اگر پھر ٹوٹ جائے، فَلَا تَسْتَحْيِي، شرمندہ مت ہونا پھر، او یمنعک الحیا، اور کہیں تمہیں حیا روک نہ دے۔ حیا، شرمندگی، خدا کے پاس واپس آنے میں شرمندگی روک نہ دے کہیں۔
ان تعتین ثالثا، کہ تم میرے پاس تیسری مرتبہ نہ آ سکو۔ عجیب جملے ہیں انسانی گناہگار کے لیے، اور کیا چاہیے کہ خدا تو ایسے اپنی رحمت کو آگے بڑھاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو سینے سے لگاتی ہے۔ ان تعتین ثالثا وَإِذَا نَقَصْتَ ثَالِثًا، اور جب تیسری بار بھی توبہ توڑ دو، فَارْجِعْ إِلَيْنَا رَابِعًا، پھر چوتھی بار بھی ہمارے پاس پلٹ کے آ جانا۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ آفس میں کبھی غلطی کیجئے، ایک مرتبہ غلطی ہو سکتا ہے نوٹس نہ ملے، ہو سکتا ہے آفس مینجمنٹ آپ کو اگنور کر دے، لیکن سیکنڈ ٹائم تو اگنورنس بہت مشکل ہے، وہ تو اٹھا کر آفس سے آپ کو فارغ کر دیں گے۔ یہ رب دو جہاں ہے جو انسانی گناہگار سے کہتا ہے پریشان نہ ہونا، گناہگار جائے گا کہاں؟ پہلی بار توبہ ٹوٹ گئی، پہلی بار توبہ ٹوٹ گئی، کہاں جائے گا؟ پھر توبہ کر لی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، کہاں جائے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ کس سے کہو گے؟ جس سے کہو گے۔ اگر اپنے جیسے سے کہو گے تو اپنے راز پر سے خود پردہ اٹھاؤ گے، اور تمہارے راز پر سے پردہ اٹھے گا تو تمہارا اپنا جو مقام عزت نفس مومن پامال ہو جائے گا۔ مت کہو کسی سے تم نے گناہ کیا ہے، رب سے کہو غلطی ہو گئی۔ چوتھی بار بھی ہمارے پاس پلٹ کے واپس آ جاؤ، کیونکہ فَأَنَا الْجَوَّادُ الَّذِي لَا أَبْخَلُ، میں ایسا سخی ہوں جو بخل نہیں کرتا۔ خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں ایسا سخی ہوں جو بخل سے کام نہیں لیتا۔ وَأَنَا الْحَلِيمُ، اور میں ایسا حلیم ہوں، الَّذِي لَا أَعْجَلُ، کہ جو کبھی جلدی نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کسی گناہ کی سزا دینے میں انسان کو جلدی کرے، جلدی تو وہ کرتا جسے پتہ ہو کہ دوبارہ موقع نہیں ملنے والا، لیکن خدا انسان کو متوجہ کر رہا ہے، میں کون؟ انا الجواد، میں کون؟ انا الحلیم۔ جواد کا مطلب کیا؟ کہ میں بخیل نہیں ہوں کہ تو اگر مجھ سے 500 مرتبہ توبہ مانگے تو میں تجھے 500 مرتبہ توبہ عطا کروں گا، بخیل نہیں۔ وہ جملہ خاص امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، اور خدا ہم سب کو بھی نصیب کریں انشاءاللہ مسجد کوفہ کی زیارت، جو آپ نماز مغفرت والدین میں رکعت دوم میں الحمد کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی دعا سورہ مبارکہ نوح کے الفاظ جو پڑھتے ہیں، جب آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے مومنہ حالت ایمان میں۔ امام فرماتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر مسجد کوفہ ہے، اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں 100 مرتبہ بھی داخل ہو تو خدا اسے 100 مرتبہ بخشے گا۔ آج کی رات کبھی سوچا ہے آپ نے یہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کبھی بیٹھیں اطمینان سے اور نوٹ کیجئے کہ میرے آپ کے گناہ ہیں کتنے؟ ویسے تو کب لکھنے بیٹھے تو شاید لکھ نہیں پائیں، وہ الگ موضوع ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے شرم آئے گی، اپنے آپ سے شرم آئے گی، لکھیں کیسے؟ لیکن اگر لکھنے بیٹھیے تو کتنے گناہ ہیں؟ 70 گناہ۔ شاید 70 سمجھانے کے لیے ہے، یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ استغفر اللہ
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، آج کی رات میں انسان کے گناہان کبیرہ پچھلے شب قدر سے لے کر اور آج کی شب قدر تک اگر 70 گناہ کیے ہیں، 100 گناہ کیے ہیں تو 70 ایک طرف اور 100 ایک طرف، 70 کے لیے استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہم سمجھتے ہی ہیں کہ شاید ایک دفعہ کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں۔ میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا، پھر دہراتا ہوں۔ نجف کے علماء ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد کہا کرتے تھے جب کبھی آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں اور ذہن میں کوئی گناہ نہ ہو تو آپ خدا سے یا تو مذاق کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ خدا سے یا تو مذاق کر رہے ہیں، جب آپ گناہگار ہیں ہی نہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفرو کا مطلب کیا؟ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب آپ کو مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ سے مانگ کیوں رہے ہیں؟ پھر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ پھر کیا کریں؟ جتنی بار پڑھ رہے کم پڑھیں، مشکل نہیں ہے، جتنی بار پڑھ رہے اتنی بار ہر ایک مرتبہ جملہ کہتے ہوئے اپنے ذہن میں اپنا گناہ لے کر آئیں۔ پروردگار، جو میں نے غیبت کی تھی اتوار کے دن مثلا، اور صاحب غیبت سے رابطہ ممکن نہیں ہوا، اس کا انتقال ہو گیا مثلا، یا میں نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیا تھا پیر کے دن، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس گناہ کے لیے آج کی رات خدا میں تجھ سے مغفرت طلب کریں۔ ہم تو ہواؤں میں تیر چلاتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لق لسانی ہے کہ سو مکمل کر دیا آپ نے؟ اور پھر یہ اطمینان کہ آج تو ہم معاف ہو گئے۔ ارے آپ نے حساب دیا کب؟ حساب دیا کب؟ حساب دیں، بتائیں کیا کیا آپ نے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے گئے، ملاقات کی کسی عالم سے، آپ نے کسی متقی پرہیزگار انسان سے، کسی بزرگ سے، اس سے کہیں ویسے ہی گئے کہ سوری معاف کیجیے گا۔ اس سے آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ ایک SMS بناؤ، واٹس ایپ پر ہو یا کسی اور اپلیکیشن پر ہو، اور اس کو بھیج دو کہ آج کی رات مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ نے یہ SMS بنایا، سب کو بھیج دیا، آپ نے سب کی غلطی بھی کی ہے، سب کا حق مارا ہے، اور کس کا کون سا حق مارا ہے؟ کیا وہ دینے پہ قادر نہیں ہیں آپ؟ عجیب بات ہے، بہن کا حق دیتے نہیں ہیں، بھائی کے حقوق سے آنکھیں مڑی ہوئی ہیں، اور SMS سروس چلا کے سمجھتے ہیں بس سب نے معاف کر دیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس SMS کے پیچھے موبائل کمپنیز کا بڑا ہاتھ۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ ایسا کس کا ہو؟ خیر کہیں کوئی مجھ پر الزام نہ آ جائے اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ آپ معین کیجئے، کس سے مانگ رہے معافی؟ آپ مجھ سے مانگ رہے معافی؟ آپ نے غلطی کیا کی تھی؟ آپ میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس گیا تو مجھے معاف کر دیجئے گا، ہم 30 دن ساتھ رہے۔ ایک تو ایک عام معافی ہوتی ہے، مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، بھولے بسرے میں تو معاف کر دی، وہ الگ موضوع۔ ایک کوئی میں نے دل میں کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ کی تھی، اب بولیے، ہمت ہے بولنے کی، ہمت ہے بولنے کی، بولیے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کر لی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو کسی اور سے جب بولنا اتنا آسان نہیں ہے، کسی اور کا مسئلہ اور کا اللہ سے بول سکتے۔ پروردگار، صبح کی نماز پڑھی تھی، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، رکوع سجود میں خیال ملا، حق پامال ہو گیا، وہ 2 رکعت نماز میں ویسی نہ پڑھ سکا جیسی مجھے پڑھنی چاہیے تھی۔ یہ نہیں کہ جیسی تیری ہونی چاہیے تھی، نہیں،
جیسی مجھے پڑھنی چاہیے تھی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب کہیے، باتیں تو بہت سخت ہیں، اور یہ باتیں ہوائی نہیں ہیں. آج چلنا سیکھیں گے، میں اور آپ مل کر، میں آپ کے ساتھ ہوں، آج چلنا سیکھیں گے. ولو آج 5 مرتبہ کہیے، 7 مرتبہ کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 7 مرتبہ کہیے آج صرف. مگر 7 مرتبہ میں آپ 7 اپنے گناہان کبیرہ کو، کہ ان کا تعلق خدا اور آپ کے درمیان، آپ اور خدا کے درمیان ہو، بس ذہن میں لائیے. خدا تو کہتا ہے انا الجواد لا ابخل، میں کریم ہوں، میں بخل سے کام نہیں لیتا. وہ انا الحلیم، آج خدا کہہ رہا ہے میں حلیم ہوں. لا اعجل، میں کسی معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا. وَأَنَا الَّذِي أَسْتُرُ عَلَى الْمَعَاصِي، میں وہ پروردگار کہ جو معاصی پر پردہ ڈال دیتا. وَأَقْبِلُ التَّائِبِينَ، اور جو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وَأَعْفُو عَنِ الْخَاطِئِينَ، اور خطا کرنے والوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. وَأَرْحَمُ النَّادِمِينَ، اور ندامت کرنے والوں پر رحم کر دیتا ہے. وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میں رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. دنیا میں کوئی انسان کو اتنا معاف نہیں کر سکتا جتنا انسان کا خدا اسے معاف کرتا ہے. مگر انسان معافی تو مانگے، ڈھنگ سے معافی تو مانگے اللہ سے. اپنے گناہ کا اقرار تو کرے پہلے کہ کیا ہے. کیوں؟ اقرار کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اگر آپ جائیں طبیب کے پاس اور طبیب سے اپنی بیماری چھپائیں تو طبیب آپ کا کیا علاج کرے گا؟ طبیب آپ کا علاج کیسے کرے گا؟ آپ نے اپنی بیماری کو اس سے چھپا لیا ہے. اب اس سے نہیں معلوم طبیب کو کہ آپ کے اندر بدن کے معاملات، جو لباس کے پیچھے آپ کا بدن کے معاملات آپ کے علم میں آپ چھپائے ہوئے، تو طبیب علاج کیسے کرے گا؟ ہاں، جب طبیب کو آپ بتائیں گے میرا مرض یہ ہے، اس کا علاج کر دے، تو علاج کرے گا وہ. لیکن انسان خدا کی بارگاہ میں، خدا کہتا ہے انا، میں کون؟ میں ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. کسی کو شک ہے خدا کے اس جملے پر؟ ہے کوئی اور انسان جو رحم کر دے؟ اگر رحم کی بات تو بہت دور ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر غلطی سے کہیں گاڑی سے گاڑی ٹچ ہو جائے، یا کہیں غلطی سے میں آپ کی نالین کو پہن کے چلا جاؤں تو دانت پیس کر رہ جاتا ہوں میں. تو کیا کروں؟ مومن ہے ورنہ چھوڑتا نہیں ان کو، کیا کیا جائے؟ یا ابھی لوگ کہتے ہیں حالت احرام میں ہوں ورنہ بعد میں دیکھوں ان کو. ابھی تو شب قدر ہے، بعد میں بات کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمام معاملات انسان کے جذبات کا مظاہرہ. خدا کہتا ہے انا ارحم الراحمین. اس کے بعد اگلا جملہ من ذا الذی اتی الی بابنا فرددناہ. نشان سوالیہ ہے کوئی ایسا جو ہمارے دروازے پر آئے اور ہم اسے اپنے دروازے سے واپس لوٹا دیں؟ کبھی ایسا ہوا آج تک؟ سوال یہ نشان. آج کی مجلس عجیب ہے، اور یہ مجلس نہیں ہے، یہ ایک نوجوان کی خدا سے باتوں کا انداز ہے، اور خدا جواب دے رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آج کی رات مجھے اور آپ تک معرفت کو بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوں. تو شاید ہم نارمل انداز سے معافی مانگنے کے بجائے آج واقعاً خدا سے معافی مانگیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد صلوات.
منزل الذی اتی الی بابنا فرددنا، کیا ایسا ہوا کہ کوئی ہمارے دروازے پر آیا ہو اور ہم نے اسے واپس لوٹا دیا ہو؟ منزل الذی لجأ الی جانبنا فطردناہ، کیا کوئی ایسا کبھی ہوا کسی نے ہم سے امید باندھی ہو اور ہم نے اسے دھتکار دیا ہو؟ اس طرح دعائے کمیل کے جملات انسان کو خدا سے قریب کرتے، ایسے یہ حدیث قدسی کے کلمات ہیں جو انسان کو خدا سے قریب کر رہے ہیں۔ منزل الذی تاب الینا، کوئی ایسا بھی ہے جس نے ہماری بارگاہ میں آ کے توبہ کی ہو، وما قبلناہ، اور ہم نے اس کی توبہ قبول نہ کی ہو، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نام نہاد توبہ کرنے والوں نے توبہ تو کی مگر واقعاً توبہ نہیں کی ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی واقعاً توبہ کرے اور ہم اس کی توبہ قبول نہ کریں۔ آج کی رات فیصلے کی رات، آج کی رات مقدر اور تقدیر کی رات، آج کی رات صرف نزول قرآن کی رات ہی نہیں بلکہ آج کی رات ہر امر کے نزول کی رات، اور آج کی رات سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کو سمجھائے۔ آج کی رات سال کے 365 دنوں میں ایک دن، ایک رات ایسی ہے کہ جو امام زمان کے وجود کو سمجھانے کے لیے حجت ہے۔ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ مولا کا۔ امام فرماتے ہیں اپنے زمانے کے امام پر دلیل قائم کرو سورہ قدر کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اپنے زمانے کے امام پر دلیل قائم کرو ان کے وجود پر سورہ قدر کی تلاوت کے ذریعے سے۔ آئیے تلاوت کیا ہے سورہ قدر کی، تاکہ آج کی رات خدا کی بات اور خدا کے اس کلمات کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ اتنا معروف ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہاں تک کا مسئلہ تو ایک مسئلہ عمومی ہے، سب کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ خدا نے خود اعلان کیا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم قدر کی رات کیا ہے؟ یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ استفادہ ہوتا ہے کہ سورے میں 3 مرتبہ استعمال ہوا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، تو 3 تو ہوں گی شب قدر۔ یہ 3 کا مطلب 3، ہاں، ایک 19ویں شب قدر، ایک 21ویں شب قدر، اور ایک 23ویں شب قدر۔ روایات میں ان کی وضاحت بھی کی ہے، لیکن کہ کبھی منظم کیے جائیں تقدیر کے معاملات، کبھی ان پر امضا کیا جائے، کبھی ان پر حکم جاری کیا جائے، تو آج تو اجرا کی رات ہے۔ پچھلی 2 راتوں میں فیصلہ ہو گیا، آج کی رات اگر سفارش لگوا سکتے ہیں لگوا لیجئے۔ ہو سکتا ہے فائل اوپر نیچے آج ہو، جیسے بات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کی رات تو فیصلے کی رات ہے۔ بڑے بڑے معاملات میں ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ سفارش لگوائیں اور آپ کا کام ہو جائے۔ سفارش سب جگہ پہ چلتی ہے، پروردگار تو سفارش قبول کرتا ہے صرف آل محمد کی۔ اور میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آج کی رات مجھ جیسا کوئی سادہ اور عام سا مومن، اس سے کچھ سمجھ میں نہ آئے، کچھ پڑھنا نہ آئے، کچھ نہ کرے، صرف درود پڑھتا رہے۔ سفارش یہ دعائے جوشن کبیر ہو، یہ سورہ دخان ہو، سورہ عنکبوت ہو، سورہ روم ہو، یہ تمام باتیں تو عارفین کے لیے، سالکین کے لیے۔ مجھ جیسا ایک سادہ سا مومن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا کروں پھر؟
کہ آج کی رات سفارش کس کی چلے گی؟ آج کی رات سفارش چلے گی کس کی؟ کہ جس کے وجود سے زمانہ قائم ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اگر رزق مانگنا ہو تو رزق امام زمان کی برکت سے بڑھتا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور انہی کی وجود کی برکت سے زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی قائم ہے۔ اب تمہارا مسئلہ یا زمین کے اوپر ہے یا آسمان کے نیچے ہے، اس کے باہر تو نہیں۔ بلندر صلوات میں کہوں کہ دعائے عہد پڑھیے اپنے مقام پر ہے، دعائے فرج پڑھیے اپنے مقام پر ہے، الہی عظم البلا کے جملات پڑھیے اپنے مقام پر ہے، امام کو یاد کیجیے اپنے مقام پر ہے، لیکن ایک سادہ سا مومن اس سے کوئی دعا سمجھ میں نہیں آتی، کیا کرے وہ آج کی رات؟ تو آج کی رات پہچاننے کی تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، نہیں ہوئے تھے، ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، اس کا مطلب آج بھی ہوتے ہیں۔ یہ سوال کسی نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا تھا، یا رسول اللہ کیا شب قدر انبیاء کے زمانے میں تھی، انبیاء کے لیے تھی، اس کے بعد نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، شب قدر تو قیامت تک ہوتی رہے گی۔ قیامت کا مطلب جب تک امامت ہے قیامت، ایک دن بھی رہ جائے تو خدا دن کو ہی اتنا طویل کرے کہ امام کا ظہور ہو جائے۔ تو سوال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا گیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، آج کی رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ پوچھئے مسلمانوں سے، تم کہتے ہو کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، تو بتاؤ کہ پھر ملائکہ کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ یا تو شب قدر منانا چھوڑ دو یا کسی صاحب قدر کا راستہ معلوم کر لو، کوئی ہے صاحب؟ حیرت کی بات ہے، شب قدر جانتے ہو، صاحب قدر نہیں جانتے ہو۔ یعنی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ظرف جانتے ہو، مظروف نہیں جانتے ہو۔ کہ امر تو آتے ہیں، کس پہ آتے ہیں؟ کیا تمہارے علاقے کے بادشاہ پر آئیں گے؟ تو تم رہتے اگر امریکہ کے اندر ہو تو کیا اس پر آئیں گے؟ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے اس آیت کو مکمل کر کے یہ بات مکمل کریں اور بات ختم کر دیں تو کہ بات طولانی نہ ہو جائے کہیں۔ تو امام کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ یہ جملہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، من کل امر، من کل امر، ہر امر کے ساتھ فرشتے اور روح۔ روح کون ہے؟ تین روایتیں الگ الگ۔ روح کون ہے؟ روح خدا کا ایک الگ عنوان امر ہے۔ روح کون ہے؟ روحن من امرنا۔ روح کون ہے؟ روح الامین جبرائیل امین ہیں، یا پھر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ پوچھے گا مولا روح کون ہے؟ فرمایا روح الگ مخلوق پروردگار ہے جو فرشتوں سے معتبر ہے۔ مولا الگ کیسے؟ کہ تنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل امین فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اگر فرشتے ہیں تو الگ سے عطف کیوں کیا گیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح بھی آتی ہے۔ اس کا مطلب ملائکہ اور ہیں اور روح اور ہے۔ اللہ اکبر۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، آج کی رات کوئی آپ سے مناظرہ وجود امام میں جیت نہ پائے، سمجھ کے جائیے کہ آج کی رات شب قدر وہ رات ہے جو ہر دور میں امام کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اکیلی کافی ہے۔ کوئی حدیث مت پڑھیے، ثابت کیجیے صرف کہ اگر یہ رات شب قدر ہے
اگر یہ آیت درست ہے تو فرشتے آئے کہاں پر آئے ہیں؟ کوئی ہے جس پر آئے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ پیدا ہوں گے تو اب تک فرشتے کہاں گھوم رہے ہیں؟ جی واہ ماشاءاللہ. ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، جیسے خدا انبیاء کو پردہ غیب میں رکھے ہوئے 4 انبیاء زندہ ہیں، ایسے خدا سیرت انبیاء کے اعتبار سے امام زمان علیہ السلام کو رکھے ہوئے ہیں۔ وَمَنْزَ الَّذِي طَلَبَ مِنَّا وَمَا آتَيْنَا۔ خدا عجیب انداز سے ایک سوال کرتا ہے، کیا ایسا کبھی ہوا کہ کسی نے ہم سے مانگا ہو اور ہم نے اسے نہ دیا ہو؟ یعنی یہ خدا کے کرم سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا سے مانگے اور خدا اس کو نہ دے۔ یا تو مانگنے والے نے مانگا نہیں ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ خدا سے کوئی مانگے اور خدا اسے نہ دے۔ مَنْ ذَا الَّذِي اسْتَقَالَ مِنْ ذَنْبِهِ فَمَا غَفَرْنَاهُ۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرے اور میں اسے بخش نہ دوں؟ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اور میں اسے معاف نہ کروں۔ یہ ناممکن ہے۔ 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو خدا کی بات غلط ہو، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، یا ہمارے مانگنے میں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جی، میں کھڑا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے وضو خانے پر، اور ابھی جو وضو خانہ بنا ہوا ہے اس پر جو لگے بیسن ہیں، اور بیسن پر جو نلکے لگے ہوئے ہیں یا ٹیپس لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک طریقہ تھا کہ وہ آپ اس کو اوپر کو ٹچ نہ کریں، اس کے ہینڈل کو نیچے ایک چھوٹا سا پن دی ہوئی تھی کہ یہاں سے پانی آن آف ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ زور لگا رہے ہیں، پانی تو آئیں گے نا۔ ہم نے مسجد کی انتظامیہ کو فون کر دیا، اوپر ٹینک خالی ہو گیا، پانی نہیں آ رہا ہے۔ کیا فون کر دیا؟ ٹینک میں پانی نہیں ہے، پانی نہیں آ رہا ہے۔ اس نے آ کر جو پش کیا اس بٹن کو، اس پن کو اوپر کیا تو پانی آ گیا۔ اس نے بتایا قبلہ آپ کو یہ کھولنا نہیں آ رہا، پانی وہاں بہت موجود ہے۔ بات سمجھے؟ خدا کی رحمت پہ شک نہ کرو، اپنے دامن کے پھیلانے کا انداز دیکھو، تم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی ناممکن ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے استقال من ذنبہ فما غفرناہ انا الذی اغفر الذنوب، میں ہی تو وہ خدا ہوں جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ استر العیوب، اور میں ہی وہ خدا جو عیوب کو چھپا لیتا ہے، وہ اغیث المکروب، میں ہی وہ خدا کہ جو کرب اور مشکل میں فریاد رسی کرتا ہے، وہ ارحم الباقی الندوب، اور میں ہی وہ خدا کچھ رونے والے فریاد کرنے والے پر رحم کرتا ہے، وہ انا علام الغیوب، اور میں وہ خدا کہ جو سارے عیوب کو خوب جانتا ہے۔ سب سے چھپا کے مانگ سکتے ہو، گھر میں رکھا ہوا تب بھی مانگ رہے ہو، کہتے ہو گھر میں ختم ہو گیا ہے۔ میں جملہ بہت سخت کر رہا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کچھ اس طرح بھی رد ہو جاتی ہیں کہ موجود ہے اس کو چھپا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کو پتا ہے نا کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے، چاہے JIT کے ارکان کو معلوم ہو کہ نہ ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے کتنے اکاؤنٹ ہیں اور کس اکاؤنٹ میں کتنی رقم رکھی ہوئی ہے۔ آپ فقیر نہ بنیے، ٹھیک ہے، ایک فقیر تو انسان ابدی ہے کہ خدا بے نیاز مطلق ہے، انسان محتاج مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن عزیزو، آج کی رات
ساری عبادتوں میں خاص عبادت ہے، اس عبادت کا نام ہے زیارت سرکار سید الشہداء۔ کیا تعلق ہے شب قدر کا مولا حسین سے؟ کوئی تعلق تو ہے، ورنہ شب قدر میں مولائے متقیان کی زیارت پڑھ لیتے۔ ہم شب قدر میں سرکار ختمیہ مرتبہ کو سلام کر لیتے، کرنا چاہیے، لیکن مستحب کیا ہے کہ انسان آج کی رات میں غریب الوطن حسین کو سلام کرے۔ بس 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بعد واقعات کربلا کسی نے مولا سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا بتائیے کہ ہم تو آپ کے بابا کو یاد کر کے روتے ہیں، آپ کے بابا نے ہمیں یاد کیا تھا۔ اس پر امام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے بابا نے تمہیں یاد کیا تھا جب اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، جب اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے تب میرے بابا نے تمہیں یاد کیا۔ اور دوسری بار کب یاد کیا؟ کہ جب رخصت کے لیے میرے پاس خیمے میں آئے تھے تو مجھ سے کہتے تھے، بیٹا سید سجاد جب رہائی پا کر مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا۔ اور تیسرا اور آخری جملہ مجلس تمام ہو گئے، جب 4 سال کی بچی مقتل میں ٹھوکریں کھاتی ہوئی بابا کی لاش پر پہنچی تو کٹی ہوئی رگوں سے ایک آواز سکینہ کے لیے تھی، بنیا الیہ الیہ۔ اور جب جناب زینب کبریٰ نے بچی کو آغوش میں لیا آ کر تو معصومہ سے پیار کر کے پوچھا، بیٹی بتلا بابا نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ تو بچی کہتی، ہاں پھوپھی جان، بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آتی تھی، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فانذرونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب الوطن کی پیاس کو یاد کر۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک تمام جو آج شب قدر کے لیے حاضر اعمال ہوئے ہیں، ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا آج کی رات کو امام کے ظہور کی رات قرار دے۔ خدایا تجھے جمعے کی حاجت نہیں، تو ماہ محرم کا محتاج نہیں، تو چاہے تو تمام علامتوں کو ختم کرتے ہوئے اپنی حجت کو اذن ظہور دے دے۔ خدایا ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج کی رات بہت سے افراد نے دعا کی التماس کی، والنٹیئرس میں خاص طور سے اور عام مومنین میں بیماروں کی شفا یابی کے لیے پروردگار تمام کی دعائیں مقبول و منظور فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس بندے خدا کی طرف سے افطار کا انتظام تھا، ان کے مرحومین کے لیے، روشن علی لیلانی فیملی کے مرحومین، یوسف علی راشد، خیر النساء سراج روبینہ حسین الحبشی اور فاطمہ صغریٰ بنت عابد علی، تمام کے لیے فاتحہ تلاوت فرما دیجیے۔ نماز وحشت کی بھی التماس کی گئی ہے، فاطمہ صغریٰ بنت عابد علی کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔